آپ کو میں ایک چھوٹی سی جی مثال دیتا ہوں، شاید آپ اور جو میرے سننے والے ہیں شاید سمجھ سکیں۔ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے جی، میرے سامنے والے گھر کے ساتھ نا میری دشمنی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میرے گھر پہ، چلو میرے ماں باپ کا کوئی گھر تھا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آگے ہوئے ہیں، اچھا بڑے طاقتور ہیں، بڑے بدماش ہیں، بڑے دولت والے ہیں، میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، ہے میری سارا کچھ انہوں نے لیا ہوا ہے، قبضے کیا ہوا ہے، سامنے ہے۔ اب اگر مجھے پتا ہو کہ یار ان کے ساتھ میں پنگا کروں گا تو یہ تو میرے بچوں کو مار دیں گے، ٹھیک ہے، تو میں تو ہرگز پنگا نہیں کروں گا۔ میں جو راہ چلتے انہیں انگل دوں، ان کے گھر میں پتھر پھینک دوں، ان کو گالی گلوچ دے دوں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو کہوں کہ انہیں ان پہ کنکریاں مارو، تو مجھے پتا ہو کہ جواب میں یار وہ تو میرے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، تو میں تو اپنے بچوں کو کبھی مروانے پہ راضی نہیں ہوں گا۔ یہ فلسطینی کس قسم کے انسان ہیں، یا مائیں ہیں، یا باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، یا پوری قوم ہے کہ یہ 1948 سے 78 سال سے اپنے بچوں کو مروا رہے ہیں، مسلسل مروائے جا رہے ہیں، اور ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ ساری دنیا جو ہے آپ دکھ کا آپ اظہار کرتے ہیں، غم کا اور ظلم کا، اور ایک ایسا سلوشن آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں ڈالا ہوا ہے جو 70-80 سال سے تو پورا نہیں ہوا، بھائی صاحب اگلے 800 سال میں بھی پورا نہیں ہونا۔ اسرائیل نے کہیں نہیں جانا، نہ جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بھیج سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس 20 لاکھ مسلمان اسرائیل کے اندر رہتے ہیں، ان پہ ظلم کیوں نہیں جی ہوتا؟ مجھے یہ بتائیں، اس کے سٹیزن ہیں، اور بھائی 20 لاکھ مسلمان ہیں، اسرائیلی سٹیزن ہیں، ان پہ کیوں نہیں ظلم ہوتا جی؟ نمبر 1۔ ویسٹ بینک بھی فلسطین ہے نا، اور بھائی ویسٹ بینک میں جو فلسطینی ہیں ان پہ ظلم کیوں نہیں ہوا جی؟ ان پہ یہ ساری بمباریاں کیوں نہیں ہوئی؟ ان کو اسرائیل نے کیوں نہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا؟ اسی طرح ہے نا، محفوظ ہے نا، ایک گولی بھی ویسٹ بینک میں نہیں چلی۔ غزہ کے مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ کیا آپ نے اسرائیل کا ماتم کر کے 70-80 سال اس کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ وہ کمزور ہوا ہے 70-80 سال سے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، وہ ہاں نا تو کریں نا، کمزور ہوا ہے کہ طاقتور ہوا ہے؟ اچھا، فلسطینی طاقتور ہوئے ہیں کیا؟ انہوں نے اپنی کوئی کچھ انچ زمین لے لی ہے، کچھ انچ وطن لے لیا ہے، کہ پہلے سے پاس تھا وہ بھی کھو دیا ہے؟ کمزور ہوئے ہیں، وہ بھی کمزور ہوئے ہیں اور کھو دیا ہے۔ میں کل کو یہ 7 اکتوبر آج سے 1.5-2 سال پہلے غزہ ایک جیتا جاگتا کوئی ایک جگہ تھی نا فلسطینی، یار وہ اسکول بھی تھے، ان کے ہاسپٹل بھی تھے، ایک لائف تھی، سبق لائف ہوگی نا، ہیں جی، ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں لوگ فلسطینی زندہ ہوں گے نا، ان کے ماں باپ بچے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ رہ رہے ہوں گے نا۔ تو بات یہ ہے کہ آج وہی غزہ جو ہے وہ اس کی حالت کیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، یا آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے۔ تو پایا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ یہ جو مستقل کانفلکٹ ہے نا، آپ دیکھیں، میں اس کو نا میرے کور کو سمجھنے کی کوشش کریں، میری بات کو، یہ میرے موقف کو، کہ آپ جو ہیں آپ مستقل کانفلکٹ کو زندہ رکھ رہے ہیں، مستقل کانفلکٹ کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ سارے لوگ جو ہیں جو فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو مرواتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں کہ شابش، لڑتے رہو، مرتے رہو، اسرائیل پہ حملے کرتے رہو، ان کے لوگ اٹھاتے رہو۔ ایک دن میں 1200 لوگوں کا ایک سٹی میں بھی نہیں، ایک فنکشن میں میوزک کا کنسرٹ تھا، ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، آپ 1200 لوگ کو آ کے قتل عام ان کا کر دیتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، اور 300 لوگ جو ہیں، بچے، عورتیں، اور اس میں اولڈ پیپل بھی ہیں، ان کو اٹھا کے آپ لے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ یہ تماشے کرتے رہیں، لڑتے رہیں، مرتے رہیں، آپ سپورٹ کرتے رہیں، آپ اسرائیل کا ماتم کرتے رہیں بھائی، تو یار بات یہ ہے کہ پلیز آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا موقف ان ہیومن ہے۔ آپ فلسطینیوں کو مروانوں، ان کو ان کے جو بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ اصل میں ان کو انکریج کرتے ہیں کہ شابش، مرو، مرتے رہو، زندہ باد،
آپ بہت اچھے ہیں، شاندار آپ کا جہاد اور جنگ ہے، تو یار مرتے رہو بھائی، میرا کیا جاتا ہے یار۔ میں نے یہ موقف اس لیے آیا کہ بھائی ان کو جنگ میرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہیں آپ امن سے رہیں، سیدھی سی بات ہے یار، زندگی زندہ رہنے کے لیے ہے، مرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جہادی جنگجو لڑتے مرتے لوگ پاکستانیوں کو اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے تو نہیں بے لگتے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے، مجھے تو ان کے مرنے پہ بھی تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب، میں فلسطینیوں کو کہتا ہوں بھائی صاحب، یہ جنگ کا جو آپ نے طریقہ اپنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا نعرہ ہے کہ اسرائیل ہمیں ہرگز اس زمین پہ قبول نہیں ہے، یہی تھا یار، یہی تھا یار 1948 میں